अब्बा जान, बहुत सारे लोग आग और दोजक की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें इनको बचाना है। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रिएक्टोपीडिया और आज हम एक ऐसा वीडियो देखने वाले हैं जो कि थोड़ा सा इमोशनल है। इट्स अ स्टोरी, एक कहानी है एक लड़की के बारे में जो अनफॉर्चुनेटली एंडेड अप डूइंग अ जॉब ऑफ प्रोस्टिट्यूट। तो एक लड़की है, आई एम नॉट श्योर ये किस कंट्री से बिलोंग करती है, बट जाने अनजाने में गॉड नोज किन रीजंस के बेसिस पे ये जिस्म फरोशी के काम में इन्वॉल्व हो गई। अब जिस तरीके का कैप्शन इस वीडियो का है तो उससे आइडिया मिल रहा है कि इसने अपनी लाइफ के दौरान जब इसके साथ ये चीजें हुई इसने शायद सुसाइड करने के 2 अटेम्प्ट भी किए हैं। सो यस, दैट इज द स्टोरी जो हम देखेंगे कि इसकी ज़िंदगी में क्या हुआ और कैसे ये इस्लाम की तरह अट्रैक्ट होती चली गई एंड फाइनली शी हैज़ accepted Islam. Okay, so without wasting any further time, let's get into the video and see कि क्या कहानी है इस लड़की की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। आपको दोस्तों, नीदरलैंड से ताल्लुक़ रखने वाली ओके, इस जिस्म सो ये लड़की जिसके बारे में हम सुनने वाले हैं शी इज फ्रॉम नीदरलैंड। ओके, फरोश लड़की की कहानी बहुत ही हैरान कुन और ईमान अफरोज़ है। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने सारी ज़िंदगी गलियों में नौजवानों को बदकारी की दावत दी। हुस्न और जवानी उरूज पर थी, जबकि ये खातून हर गुजरने वाले नौजवान को हाथ पकड़कर गुनाह की तरफ माइल करती। यूरोप में जिस्म फरोशी नौजवान लड़कियों के लिए एक आसान कारोबार है जिसमें मशक्क़त कम और पैसा ज़्यादा है, लेकिन बावजूद इसके जिस्म फरोश लड़कियों में खुदकुशी का रुझान बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसी लड़कियों का करियर बहुत ज़्यादा कम होता है और अक्सर जवानी में किसी खतरनाक बीमारी का शिकार हो जाती हैं, जिनको हुकूमत की तरफ से प्रोटेक्शन हाउस में मुंतकिल कर दिया जाता है और बकिया ज़िंदगी मौत का इंतज़ार करने में गुजार देती हैं। बज़ाहिर इस गलीज़ धंधे में मशक्क़त कम और पैसा ज़्यादा है, मगर 30 सालों के बाद चेहरे और जिस्म पर बुढ़ापे के असरात जन्म लेते हैं। लोग इनकी तरफ ना माइल होते हैं और ना तो ऐसी औरतें कहीं जॉब कर सकती हैं और ना ही माशरे का कोई फ़र्द इन बदकार औरतों को कबूल करता है, जिसकी वजह से अक्सर लड़कियां ज़िंदगी से तंग आकर ज़िंदगी का खात्मा कर लेती हैं। ऐसी ही सबक आमोज़ कहानी नीदरलैंड से ताल्लुक़ रखने वाली अलेक्जेंड्रा टॉमी की है, जिसने जवानी का बेशतर हिस्सा गुनाहों में गुजारा। और इस तरह के ईमान अफरोज़ वाक़यात अरब रिसालों में अक्सर शाया होते हैं, जबकि अलेक्जेंड्रा टॉमी का ये वाक़या भी एक अरब मैगज़ीन में शाया हुआ, क्योंकि इस तरह की एक जिस्म फरोश औरत का दिल इस्लाम की तरफ माइल हुआ। कबूल इस्लाम के बाद ये खातून बहुत ज़्यादा रोई, इतना रोई कि इसके पास में मौजूद हर आँख अश्कबार थी। दोस्तों, नीदरलैंड के शहर एम्स्टरडम में वाक़े इस्लामिक सेंटर के सरबराह और उसका 12 साला बेटा फारिग औकात में गलियों में निकल पड़ते और लोगों के दरमियान अत-तरीक़े जन्नह नामी किताबचा लोगों में तकसीम करते, क्योंकि वहाँ खुलेआम लोगों को इस्लाम की दावत नहीं दे सकते। इसलिए यही दावत इस्लाम का तरीक़ा और ज़रिया है, ताकि अंधेरों और गुनाहों में डूबे ये लोग इन किताबचों का मुताला करके हिदायत की तरफ आ सके। ये वाक़या आज से 30 साल पहले पेश आया। ये मामला रोज़ की बुनियाद पर चलता रहता और बाप बेटा गली गली जाकर लोगों में किताबचे तकसीम करते। एक दिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि शहर में शदीद बारिशें शुरू हुई, गजब की सर्दी और ऊपर से तेज़ हवाएं चलने लगीं। खतीब का 12 साला बेटा, जिसने बहुत सारे कपड़े ज़ेबतन किए ताकि उसे सर्दी का एहसास ना हो सके, और अपने बाप को कहने लगा, अब्बा चलिए मैं तैयार हूँ। खतीब साहब ने बेटे से कहा, आज मौसम काफ़ी ठंडा है, इसलिए आज नहीं जा सकते। ये सुनकर बेटे ने हैरान कर देने वाला जवाब दिया, अब्बा जान, बहुत सारे लोग आग और दोजक की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें इनको बचाना है। वालिद ने कहा, बेटा इस मौसम में निकलना ठीक नहीं, लेकिन बच्चा बाज़िद था और वालिद से इजाज़त लेकर अपना बैग किताबचों से भरा और घर से निकल गया। दोस्तों, आम तौर पर इस उम्र के बच्चे ज़िंदगी की मस्तियाँ लूटते हैं, लेकिन ये नन्ही सी जान अफाकी ज़हनियत का शहकार था। रास्ते में भागते लोगों से मिलता रहा, किताबचे तकसीम करता रहा। करीब 2 घंटे बारिश में भीगने के बाद उसके पास सिर्फ आखिरी किताबचा बाकी रहा। चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन कोई नज़र नहीं आया।
یہ بچہ قریب کے ایک چھوٹے سے گھر کی طرف بڑھا، سوچا کوئی ہوگا تو آخری کتابچہ اسے دے دے گا۔ پاس پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کوئی آواز نہیں آئی اور برابر دروازہ کھٹکھٹاتا رہا۔ جانے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایسی کون سی بات ڈال دی تھی جو وہاں سے جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ اس بار انتہائی زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ لمحے بیت جانے کے بعد ایک خاتون دروازے پر آئی جس کے چہرے پر حزن، افسردگی کے آثار نمایاں تھے۔ یہ ننھا سا بچہ مسکراتے لبوں اور نگاہوں کے ڈورے جھکا کر کہنے لگا، محترمہ، زحمت دینے کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ دراصل آپ کو یہ بات بتانے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بے حد پیار کرتا ہے اور اس نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ یہ آخری کتابچہ آپ کو ہدیہ کرنے آیا ہوں۔ یہ کتابچہ آپ کو اللہ کے بارے میں کچھ پیغام دے گا۔ وقت نکال کر اس کو لازمی پڑھ لیجئے گا۔ دوستو، اس خاتون نے کتابچہ لیا اور شکریہ ادا کرتے ہوئے واپس اندر چلی گئی۔ اگلے ہفتے جمعے کا خطبہ ختم ہونے کے بعد وہ خاتون کھڑی ہوئی اور پورے مجمع سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ میرا یہاں کوئی جاننے والا نہیں اور نہ ہی اس سے پہلے یہاں آنے کا اتفاق ہوا۔ گزشتہ جمعے کو میں مسلمان نہیں تھی اور نہ ہی کبھی مسلمان ہونے کا خیال دل میں آیا تھا۔ میں نے اپنی جوانی گناہوں میں برباد کی۔ آج میں بالکل اکیلی ہوں۔ میرے جینے کا کوئی مقصد نہیں۔ گزشتہ جمعے کو جب زوروں کی بارش ہو رہی تھی تو میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ خودکشی کر کے غم زندگی سے چھٹکارا حاصل کر لوں۔ لہٰذا میں نے اوپر کے کمرے میں جا کر رسی اور کرسی کے سہارے جان دینے کی ٹھان لی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، جسم لرز رہا تھا، مگر کسی صورت ایک پل کے لیے بھی مزید زندہ نہیں رہنا چاہتی تھی کہ اس دوران میں نے دروازے کی کھڑکھڑاہٹ سنی اور اسی دستک نے مجھے گلے سے فندہ نکالنے پر مجبور کیا۔ بالآخر میں نیچے آئی۔ دروازہ جیسے کھولا تو ایک ننھی سی جان کا بھیگتا ہوا وجود میری نگاہوں کے سامنے زیر لب مسکرا رہا تھا۔ اس کی وہ مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک میں نے کسی انسان میں نہیں دیکھی۔ اس کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ گوہر نایاب تھا۔ میرے قلب و جگر کی تختیوں پر اس کے الفاظ نقش ہونے لگے۔ یوں لگا کہ اب میرے مردہ دل کو کسی نے زندگی کی سوغات عطا کر دی۔ خاص کر اس بچے کا یہ کہنا کہ محترمہ، میں آپ کو یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت پیار کرتا ہے اور آپ کا خیال رکھتا ہے۔ پھر اس نے مجھے ایک کتابچہ الطریق جنہ جو کہ اس نے میرے ہاتھ میں دیا۔ اس کے بعد جو کتاب کو پڑھنا شروع کیا، آنسوؤں سے میری آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ میرے اندر ایک انقلاب برپا ہو چکا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ واقعی مجھ سے پیار کرتا ہے۔ میں نے کرسی اور فندہ پھینک دیا کیونکہ اب مجھے سہارا مل چکا تھا۔ اب مجھے زندگی کی قیمت سمجھ آ چکی تھی۔ آج میں خود کو انتہائی خوش قسمت تصور کرتی ہوں کہ میں نے اپنے مالک حقیقی کو پہچان لیا۔ اس کتاب پر دیے گئے ایڈریس کی وجہ سے یہاں تک پہنچ سکی ہوں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہاں آئی ہوں۔ میں اس چھوٹے فرشتے کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو مسیحا بن کر مجھے جہنم کے دہانے سے بچا لایا۔ دوستو، اس عورت کا یہ واقعہ سن کر مسجد میں چاروں جانب آنکھیں اشک بار تھیں۔ تکبیرات کی صداؤں سے پوری مسجد گونج اٹھی۔ امام صاحب جو اس ننھے سے فرشتے کے والد تھے، ممبر سے اتر کر پہلی صف میں موجود اپنے لگتے جگر بیٹے سے چمٹ گئے اور کافی دیر تک روتے رہے۔ مسجد میں موجود ہر فرد کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ ایسا عبرت ناک اور سبق آموز منظر ہر کوئی پہلی بار دیکھ رہا تھا کہ کیا ہمارے سینوں میں وہ درد، وہ کھسک موجود ہے جو اس ننھے سے بچے کے دل میں تھی۔ اگر قیامت کے دن یہ کافر اللہ تعالیٰ سے ہماری شکایت کرے کہ ہم نے اپنی ہر ٹیکنالوجی، اپنی ہر ریسرچ مسلمانوں تک پہنچائی تو مسلمانوں نے ہم تک اپنے دین اور اللہ کے احکامات کیوں نہیں پہنچائیں، تو اس وقت باحیثیت مسلمان میرا اور آپ کا کیا جواب ہوگا؟ سوچئے گا ضرور۔ دوستو، آپ کو آج کا یہ ایمان افروز واقعہ کیسا لگا؟ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور ریورٹ مسلم کی سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوکے، سو دس واز دا ویڈیو، اور یس، کافی ایموشنل ویڈیو تھا، کافی اچھی سٹوری تھی۔ آلدو کافی سارے لوگ ہوتے ہیں جو جانے انجانے میں کسی غلط پروفیشن میں انوالو ہو جاتے ہیں، بٹ یس، کبھی بھی کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے، بیکاز یو نیور نو اللہ کب کس کو چاہے ہدایت دے دے اور کب کس سے ہدایت کا نور چھین لے۔ تو وہی چیز اس ویڈیو کو دیکھ کے سمجھ آتی ہے کہ کیسے یہ لڑکی جو نیدرلینڈ میں رہتی تھی، کیسے یہ غلط کاموں کے اندر انوالو ہو گئی تھی، بٹ یس،
جب اللہ نے ارادہ کیا اس کو بھی ہدایت دینے کا، کیسے ایک بچہ اور اس کا جو والد تھا، اللہ نے ان دونوں کو استعمال کیا اس کو ہدایت دینے کے لیے۔ کیسے یہ بچہ اور اس کا والد نیدرلینڈ میں پیمپلیٹس بانٹتے تھے جس سے وہ لوگوں کو اللہ کی محبت کا تعارف کرواتے تھے۔ اور اچانک جب ایک رات یہ عورت اس پوائنٹ پہ پہنچ گئی کہ اس کو لگا کہ اب اس کو اپنی زندگی کا خاتمہ کر دینا چاہیے، ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ نے پورا پلان کر کے بنایا تھا، کیسے اس رات بارش ہوئی اور کیسے وہ بچہ وہاں سے گزر رہا تھا تو اس کو اس کے گھر پہ نظر پڑی، اور وہ چلا گیا اس گھر کے دروازے کے پاس اور اس کو کھٹکھٹاتا رہا جب تک وہ عورت باہر نہ آئی، اور وہ عورت جیسے ہی باہر آئی، جبکہ وہ عورت اوپر اپنے سیکنڈ فلور میں اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے میں لٹکانے کا پلان کر رہی تھی، اور جیسے ہی وہ کھٹکھٹاہٹ کی آواز وہ سنتی ہے وہ نیچے اتر آتی ہے، اور وہ جیسے ہی دروازہ کھولتی ہے وہ ننھا سا بچہ اپنی ایک نہایت ہی خوبصورت کوشش کے ساتھ کیسے بیان کرتا ہے کہ یہ عورت بول رہی تھی کہ جیسے ہی اس نے اپنے الفاظ بولنا شروع کیے، ایسا لگ رہا تھا کہ میرے دل پہ اس کا ہر ایک الفاظ نقش ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کیسے اس نے اس کو بتایا تھا کہ اللہ آپ سے بھی بہت محبت کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی کوشش نے کیسے اس کی زندگی کو بدل دیا، کہاں وہ خودکشی کرنے کا سوچ رہی تھی اور کہاں اس نے آگے جا کے اسلام قبول کر لیا۔ اور سب سے بہترین چیز اس ویڈیو کی یہ تھی، جیسے ہی وہ آخر میں وہ اس مسجد میں جاتی ہے اور یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ جو بچہ تھا وہ امام صاحب کا بیٹا تھا، اور وہ کیسے اس کو کھڑا کر کے گلے لگاتا ہے اس کا والد، پوری مسجد اس کو دیکھ کے رو پڑتی ہے۔ تو یس، بہت ہی زبردست ویڈیو تھا، اینڈ آخر میں بس یہ بولوں گا کہ نا امیدی کفر ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے تم آسمانوں تک گناہ کرتے کرتے بھر دو، لیکن اگر تم نے ایک سچی توبہ کر دی تو اللہ تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور یس، پلیز ڈونٹ جج اینی ون، یو نیور نو کس کے دل کی حالت کیا ہے، کیا پتا جو تمہیں بظاہر بہت گناہوں میں مبتلا لگ رہا ہے، اور کیا پتا اس کے اندر کی دنیا ایسی ہو کہ اللہ اس سے بہت محبت کرتا ہو۔ تو یس، دس واز اے اسٹوری فار ٹوڈے، اینڈ I'll be back soon with a different video. Till that time, please do take care of yourself and please keep remembering me in your dua. Allah Hafiz.